پیش خدمت ہے مختصر تقریر آج کی بات۔ پاکستان یہ سوچ کر بھلے ہی کچھ دیر کے لیے خوش ہو لے کہ وہ فی الحال مزید چند ماہ کے لیے FATF کی بلیک لسٹ میں شامل ہونے سے بچ گیا، لیکن اگر وہ یہ خوش فہمی پال لے کہ وہ FATF یا عالمی برادری کی آنکھوں میں دھول جھونکنے میں کامیاب ہو جائے گا اور اسی طرح ہر بار وہ بچتا رہے گا، تو یہ ان کی بہت بڑی بھول ہوگی۔ شاید اس کا خیال ہے کہ چین، ملیشیا اور ترکی کی حمایت سے وہ فروری میں بلیک لسٹ پر آنے سے بچ گیا، لیکن ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ چند ماہ کی رعایت جو اس سے ملی ہے، اس میں سب سے بڑا ہاتھ خود امریکہ کا ہے، کیونکہ عین اسی مرحلے میں اسے پاکستان کی مدد درکار تھی تاکہ طالبان سے افغانستان سے امریکی فوجوں کی واپسی کے معاملے میں سمجھوتا ہو سکے۔ طالبان سے امکان اسی بات کا ہے کہ عنقریب یہ سمجھوتا ہونے والا ہے۔ بہرحال یہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرنے اور ان کی فنڈنگ اور منی لانڈرنگ سے متعلق سرگرمیوں کو روکنے یا مؤثر کارروائیاں کرنے کا جہاں تک سوال ہے، اس پر عالمی برادری کی کڑی نظر ہے، اور FATF نے قطعی پاکستان کی کارکردگی پر اظہار اطمینان نہیں کیا ہے۔ اس نے اب بھی پاکستان کو گرے لسٹ پر رکھنے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ اس کی کارکردگیوں کا جائزہ لیتا رہے۔ اس نے جون 2018 میں پاکستان کو 27 نکاتی ایکشن پلان پیش کیا تھا اور اس پر عمل کرنے کی ہدایت کی تھی، لیکن پاکستان نے بڑی سست روی کا مظاہرہ کیا اور محض چند نکات پر پیش رفت کی تھی۔ اسے ستمبر-اکتوبر 2019 کی ڈیڈ لائن دی گئی تھی تاکہ وہ اس درمیان باقی کارروائیاں بھی مکمل کر لے۔ چند ماہ قبل بیجنگ میں FATF کی ایک میٹنگ ہوئی تھی جس میں پاکستان کی کارکردگی کا جائزہ لینے سے یہ پتہ چلا تھا کہ 27 میں سے 14 نکات تک کا احاطہ پاکستان نے کر لیا ہے۔ لہذا حال ہی میں اختتام پذیر ہونے والی FATF کی پلینری میں 39 ممبران پر مشتمل اس کثیر قومی فورس نے جون 2020 تک کی مہلت پاکستان کو دی ہے کہ وہ اس درمیان تمام کارروائیاں مکمل کر لے، ورنہ اسے قطعی طور پر بلیک لسٹ کر دیا جائے گا۔ پاکستان سے واضح لفظوں میں کہا گیا ہے کہ وہ قوانین اور ضابطوں میں موجود ان خامیوں کو دور کرے جن کا فائدہ اٹھا کر دہشت گرد گروپ فنڈ تک رسائی حاصل کر لیتے ہیں۔ اس ضمن میں FATF نے طالبان، القاعدہ، لشکر طیبہ اور جیش محمد جیسے گروپوں کا بطور خاص ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ پاکستان ان پر کڑی نظر رکھے اور انہیں ضابطوں کی کسی خامی کا فائدہ اٹھانے کا موقع نہ دیں۔ پاکستان سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ جلد از جلد اقوام متحدہ سے دہشت گرد قرار دیے گئے افراد کو کیفر کردار تک پہنچانے کی کوشش کرے اور وہ تمام پابندیاں ان پر عائد کرے جو ناگزیر ہیں۔ پاکستان خود اس بات کو محسوس کرے کہ کسی بھی دوست ملک یا اس کے ہر موسم کے دوست چین کی حمایت کی بھی کچھ حدیں ہوں گی اور اس حد سے آگے جا کر کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ مثال کے لیے اسے یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اس کے سب سے قریبی دوست چین نے، جو اس وقت اتفاق سے FATF کی چیئرمین کے منصب پر بھی فائز ہیں، اس نے بھی اپنے قطعی تبصرے میں یہی کہا ہے کہ وہ تمام کے تمام 27 نکات کے مطابق کام کرے، جن میں سے ابھی اس نے 14 نکات پر پیش رفت کی ہے۔ اگر اس نے آنے والے 4 مہینوں کے درمیان یعنی جون 2020 تک یہ کام مکمل نہیں کیا تو اس پر سخت پابندیاں عائد کی جائیں گی اور وہ بلیک لسٹ کر دیا جائے گا۔ بہرحال اب جبکہ FATF کی پلینری میٹنگ کے بعد یہ قطعی فیصلہ آ چکا ہے کہ پاکستان کو مزید 4 ماہ کی مہلت دی جائے تاکہ وہ اس درمیان 27 نکات میں سے باقی کے 13 نکات کا بھی احاطہ کر لے، تو یہ امید کی جانی چاہیے کہ پاکستان موقع کی نزاکت کو محسوس کرے گا اور از خود وہ تمام کارروائیاں کرے گا جن کے تحت خطرناک دہشت گردوں کا قلع کما کیا جا سکے۔ جب پاکستان میں دہشت گردوں کی پناہ گاہیں پورے طور پر مسمار ہو جائیں گی اور ان کے فنڈ اور منی لانڈرنگ وغیرہ پر روک لگے گی تو خود بخود ان کی کمر ٹوٹ جائے گی اور نہ صرف اس خطے میں پائیدار امن کی راہیں ہموار ہوں گی بلکہ پاکستان خود ایک انتہائی محفوظ ملک بن سکتا ہے۔ پاکستان کو یہ بھی محسوس کرنا چاہیے کہ دہشت گردی کی حمایت یا اعانت نے پاکستان کو خود کتنا نقصان پہنچایا ہے۔ اکثر پاکستانی حکمران یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ دہشت گردوں کے ہاتھوں سب سے زیادہ پاکستانی شہری ہلاک ہوئے ہیں، لیکن وہ اس بات پر غور نہیں کرتے کہ اس کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ خود انہی کی سرزمین پر وہ دہشت گرد پروان چڑھائے گئے تھے۔ تحریک طالبان پاکستان کہیں اور سے نہیں درآمد کی گئی تھی، وہ پاکستان میں ہی پھولی پھلی اور پھر پاکستان ہی کے لیے دہشت بن گئی۔
غرض کہ اب زبانی جمع خرچ کے دن رخصت ہوئے اور پاکستان کو ٹھوس کارروائیاں کرنی ہوں گی۔ اگر پاکستان کو جون تک کا موقع ملا ہے تو اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ سب کچھ درست کر لے، ورنہ اگر FATF نے بلیک لسٹ میں شامل کر لیا تو پاکستان اقتصادی بحران کے ایسے بھنور میں پھنس سکتا ہے کہ اس سے باہر نکلنا اس کے لیے تقریباً ناممکن ہو جائے گا۔ پاکستان کی اقتصادی حالت اس وقت بھی کچھ کم نازک نہیں ہے۔ اگر ایسے میں مالیاتی اداروں نے بھی اس پر پابندی لگا دی تو خود پاکستانی حکمران غور کریں کہ صورتحال کیا ہو سکتی ہے۔ سامعین، آپ سن رہے تھے مختصر تقریر آج کی بات۔